بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حب زعفران امبری، قوت کی ایک ایسی دوائی جو سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو طاقت بھی دے گی، مردانہ قوت بھی پیدا کرے گی، لیکن اس میں نہ کوئی کشتہ ہے، نہ کوئی کیمیکل ہے، نہ کوئی ویاگرا پاؤڈر ہے۔ بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ میں کچھ ایسے نسخے شیئر کروں جن میں ویاگرا پاؤڈر بھی نہ ہو، کیمیکل بھی نہ ہو اور کشتے بھی نہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں نے کچھ نسخے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اس ویڈیو کے علاوہ آج ایک معجون کا نسخہ بھی شیئر کر رہا ہوں اور اس ویڈیو میں یہ نسخہ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے ازراقی مدبر لینا ہے، ادرک اور کموار گندل والا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ادرک اور کموار گندل میں مدبر جو ازراقی ہے وہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ۔ جو اطباء کرام ہیں وہ جانتے ہیں کہ ادرک اور کنوار گندل میں ازراقی کو کس طرح مدبر کیا جاتا ہے، کتنی مدت میں مدبر کیا جاتا ہے، اور وہ ایک بہت ہی اکثیر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلاجیت اصلی لینی ہے 1 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے ریگ ماہی گولڈن اگر مل جائے تو سب سے بہتر ہے، اوپر سے ساری گولڈن ہوتی ہے، وہ لینی ہے 1 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے جدوار خطائی بھی اصلی لینی ہے، آج کل مارکیٹ میں نکلی بہت آ رہی ہے، اصلی جدوار لینی ہے 1 تولہ۔ زعفران خالص آپ نے لینا ہے 1 تولہ۔ لونگ آپ نے چھوٹے لینے ہیں 1 تولہ۔ سنڈ یا سونٹ جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے لینی ہے 1 تولہ۔ اس کا پاؤڈر کوٹ کے ریشہ پھینک دے، پاؤڈر 1 تولہ لے لیں۔ اب اس کے علاوہ آپ نے 3 گرام امبر خالص لینا ہے۔ اگر کوئی بندہ، یہ بھی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ پیسے نہیں خرچ سکتا، غریب آدمی ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ امبر کے بغیر بھی اس نسخہ کو بنا کر استعمال کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہو تو اس کو لازمی طور پر پھر امبری دیں، امبری کا پھر اپنا رزلٹ ہوگا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 گرام امبر، اگر آپ امبر ڈال کر بنا رہے ہیں تو 3 گرام امبر لیں، تھوڑا سا دیسی گھی یا زیتون کا تیل لے کر اس کو گرم کر کے کسی کڑچی وغیرہ میں آگ سے نیچے اتاریں، امبر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں ڈالیں، اس کو ہلائیں چمچ وغیرہ سے۔ امبر جو ہے وہ تیل یا دیسی گھی میں حل ہو کر روغن امبر تیار ہو جائے گا۔ اس روغن امبر کو آپ نے اس تمام دوائی میں شامل کر لینا ہے، اور اس کے بعد آب برگے پان کے پتوں کا پانی نکالنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پان کے پتے لے لیں۔ مثال کے طور پہ 1 پاؤ آپ نے پان کے پتے لیے ہیں تو 1 پاؤ ہی آپ ادرک لے لیں تازہ، دونوں کو کوٹ کر اچھی طرح کوٹ کر نچوڑیں، ادرک کا رس بھی آ جائے گا، پان کے پتوں کا رس بھی نکل جائے گا۔ ویسے اگر آپ پان کے پتوں کو کوٹ کر پانی نکالیں گے تو وہ نہ ہونے کے برابر نکلے گا، تو اس لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ادرک اور پان کے پتوں کو مکس کر کے ان کا پانی نکال لیں۔ اس پانی کے ساتھ اس دوائی کی رگڑائی کرنی ہے۔ یہ پانی تقریباً 1 پاؤ ہو جائے اس نسخہ کے لیے۔ اب اس کی آپ نے چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا لینی ہے اور ان کے اوپر ورق نکرا یعنی چاندی کے ورق چڑھا لیں، یا اگر آپ اس کا پاؤڈر بنا کر گولڈن رنگ کے کیپسول بھر لیں یا کوئی بھی، تو یہ بھی آپ بھر سکتے ہیں۔ 500 ملی گرام اس کی مقدار خوراک ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ مریض کا وزن، صحت، اس کی قوت برداشت کیسی ہے۔ اگر مریض کو بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اس کی عمر کم ہے، تو یہی نسخہ 250 ملی گرام آپ صبح و شام دے سکتے ہیں یا دن میں 1 دفعہ دے سکتے ہیں۔ اگر مریض ادھیڑ عمر ہے یا جوان بھی ہے اور بہت سارے علاج معالجے کروا کر اس کا بیڑا غرق ہوا ہے تو 500 ملی گرام روزانہ اس کو دے سکتے ہیں، 1 خوراک روزانہ دے دیں۔ اگر مریض ادھیڑ عمر ہے یا بوڑھا ہے تو پھر آپ اس کی 500 ملی گرام صبح، 500 ملی گرام شام بھی دے سکتے ہیں، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد دودھ کے ساتھ۔ اب فوائد اس کے کیا ہوں گے؟ مزاج کے اعتبار سے یہ خشک گرم مزاج کا نسخہ بنے گا۔
اس قدر فوائد ہیں اس کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سر سے لے کے پاؤں تک تمام اعصابی امراض، نمردی ہو، فالج ہو اعصابی مزاج میں، یا شوگر حقیقی ہو، جوڑوں کے درد ہوں، جسمانی درد ہوں، لو بلڈ پریشر ہو، کمزوریوں کے ڈیرے ہوں، ہر جگہ پہ یہ نسخہ کام کرے گا. مردانہ امراض میں ٹائمنگ، طاقت، قوت، سب کچھ جو ہے یہ بحال کر دیتا ہے. بہت پیارا نسخہ ہے، آسان سا نسخہ ہے، اور اگر امبر نہ ڈالیں تو بالکل سستا بھی ہے. امبر ڈال کے بنائیں گے تو پھر تھوڑا مہنگا بن جائے گا. دوسری بات یہ، کوئی کشتہ اس میں نہیں، کوئی کیمیکل اس میں نہیں، کوئی ویگرا پاؤڈر نہیں، لیکن کام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے برابر نہیں بلکہ ان سے زیادہ کرے گا. صحیح طریقے سے صحیح اجزاء ڈال کر جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح اگر بنائیں گے تو میرے پیارے بھائیوں پھر آپ ویاگرا کو بھی انشاءاللہ بھول جائیں گے اور دوسری ادویات کو بھی بھول جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خشک گرم مزاج کا مریض اس کو استعمال نہ کرے. اور اس کے علاوہ بواسیر خونی کا مریض بھی اس کو استعمال نہ کرے، کالے یرقان کا مریض اس کو استعمال نہ کرے، ہائی بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ بھی اس کو استعمال نہ کرے. ایک اور بات، کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جگر کے مسائل ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو قوت ابا کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی اس دوائی کو استعمال نہ کریں. جن مریضوں کو گرم چیزیں، خشک گرم خشک تکلیفیں دیں، وہ اس نسخہ کو استعمال بالکل نہ کریں. دوسرے لوگ استعمال کر سکتے ہیں. آج کل اس کا استعمال جو ہے وہ صرف انتہائی ضرورت میں جو بالکل مردانہ طور پر بیکار لوگ ہیں ان کو استعمال کروایا جا سکتا ہے. دودھ گھی کا استعمال وافر کروا کر، ویسے یہ نسخہ موسم سرما میں استعمال کے لیے ہے. میں نے نسخہ کچھ دوستوں کی فرمائش پر شیئر کر دیا ہے کہ چلیں جن کو ایسے نسخہ جات کا علم نہیں، کسی کا بھلا ہو جائے گا. لوگوں کو ویاگرا پاؤڈر کھلا کھلا کر مارنے کی بجائے کم از کم کوئی طب یونانی کے اچھے نسخے بنا کر استعمال کرنے سے شاید بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو اس لیے میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اس کو بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ضرورت کے مطابق یہ دوائی 10 دن، 15 دن، 20 دن، 1 ماہ، 1.5 ماہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں، 2 ماہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں. سر سے لے کے پاؤں تک اعصابی نظام کو اثر نو تر و تازہ کر دینے والا لاجواب نسخہ. لیکن یاد رکھیں کہ اس کے دوران استعمال دودھ گھی کا وافر استعمال کیا جانا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.